نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابعدار ہوں، اطاعت کیش ہوں، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کرے، حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کا کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں خیانت کر کے اب شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے۔ اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، اس کو ملک بضع کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کے جنسی اعضاء جو ہیں وہ شوہر کے کنٹرول میں، ملک بضع، ملکیت گویا کہ اس کی ہے، لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے۔ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابعدار ہوں، فرما بردار ہوں، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ وہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہوں، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور ان کا اپنے نفس کی بھی، اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے، عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنی جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی ہے۔ اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو۔ تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے، کہ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے، اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی، کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی ہے؟ اور کوئی طباعت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، 4 مہینے، تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ محاذ پر نہ رہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے۔ آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں۔ یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری ان کی سنت۔ کچھ لوگ چاہے کہتے کہ نہیں یہ قرآن کے سطح کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا دعویٰ تو ہو جاتا، لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ سرے سے کسی شخص نے اس کی جرت نہیں کی، اس درجے وہ قرآن سے مرعوب ہوئے۔ تو حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو آج تک زندہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، میں نے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے معجزات گنوائے ہیں وہ در حقیقت ان کی اپنی ذات کے ساتھ تھے۔ ید بیضا موسیٰ کے ساتھ تھا، عصا معجزہ اس وقت تھا جب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، اس کے بعد 250 برس تک وہ صندوق سکینہ جو ہے، تابوت سکینہ، اس میں وہ عصا رکھا رہا، لیکن اب وہ معجزہ نہیں تھا، وہ سوکھی لکڑی تھی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو تمام انبیاء اور رسول کے معجزے ختم ہو گئے، وہ ان کی ذات کے ساتھ تھے۔ محمد الرسول اللہ کی رسالت دائمی ہے تا قیام قیامت، لہذا معجزہ بھی آپ کا دائمی ہے، وہ معجزہ آج بھی موجود۔ البتہ میں ادھر ضرور توجہ دلاؤں گا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو، اور زیادہ تر اسی کی طرف توجہ زیادہ ہوئی ہے، وہ ہے قرآن کی فصاحت، بلاغت، ادبیت، اس کی چاشنی۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا شعور اور ادراک صرف عربوں کو ہو سکتا ہے، بلکہ میرے خیال میں ناراض نہ ہو اہل عرب، تو آج کے عربوں کو بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی دور کے عرب، ان کی اپنی جو اس وقت کی زبان تھی، اس زبان میں فصحاء، بلغاء، شعراء، خطباء، ان کو اتنا ذوم تھا کہ وہ باقی پوری دنیا کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں، بولنا ہمیں آتا، خطیب ہم ہیں، شاعر ہم ہیں، خطبہ ہم دے سکتے ہیں، شعر ہم کہہ سکتے ہیں، باقی سب تو عجمی ہیں، گونگے ہیں، ان کے اندر نہ فصاحت ہے، نہ بلاغت ہے، نہ ان کے کلام میں چاشنی ہے، نہ اس کے اندر کوئی شکوہ ہے۔
یہ دعویٰ جنہیں تھا، جب ان کے منہ بند ہو گئے قرآن کو سننے کے بعد کہ اس کلام کا کوئی مقابلہ ممکن نہیں ہے، جو ان کے سبع معلقہ کے شعراء میں سے آخری شاعر وہ ایمان لے آئے، اس کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ اب آپ شعر نہیں کہتے، حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کیا بات ہے، اب آپ نے شعر کہنے چھوڑ دیے؟ تو ان کا جواب یہ تھا، اب بعد القرآن، کیا آپ قرآن کے بعد بھی اس کا امکان ہے کہ کوئی شخص اپنی فصاحت اور بلاغت کا کوئی اظہار کرنا چاہے؟ یہ تو فصاحت اور بلاغت کی ایک معراج ہے کہ جس تک کہ اب کسی انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ تو فصاحت اور بلاغت جو ہے قرآن کی اور اس کی ادبیت، در حقیقت اس کا ادراک تو ہو سکتا ہے صرف اہل زبان کو۔ ہم لوگ جو ترجموں سے پڑھتے ہیں، چاہے کتنی ہی گرامر پڑھ لیں، کتنی صرف و نحو پڑھ لیں، واقعہ یہ ہے کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نفس پر جب انگلی آتی ہے تو جو ایک آپ کو فیل ہوتی ہے، وہ فیل ہم جو عجمی لوگ ہیں جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو اس طور سے نہیں سمجھ سکتے جیسے کہ اہل زبان سمجھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر جیسے کہ اس زمانے کے اہل زبان نے سمجھا۔ آج چونکہ عربی زبان ویسے تو جو اس کی فصیح لینگویج ہے وہ جو کی تو اپنی اصل پر قائم ہے، وہ اسی قرآن کے دفعل اور قرآن کے صدقے قائم، ورنہ دنیا میں کوئی دوسری زبان نہیں ہے کہ جو 1500 برس تک اتنی پیور رہ جائے، اس میں تبدیلی آتی۔ خود اردو جو ہے 300 برس کی اردو، دکن کی اردو، ذرا اس کو کبھی پڑھیے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ اردو زبان اور آج کی اردو کوئی اور ہے۔ یہ صرف 200-250 برس کے اندر یہ انقلاب اردو میں ہو چکا ہے۔ عربی زبان 1500 برس سے وہ قائم ہے اپنی اسی جگہ پر، اور وہ صرف قرآن کا اعجاز اور قرآن کا صدقہ ہے، لیکن باقی جو اصل میں بولی جانے والی زبانیں ہیں وہ بہت بدل چکی ہیں۔ لہذا تمام اہل عرب کے لیے بھی اب قرآن کے اس پہلو کو صحیح طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔ قرآن کی جو اعجاز کے 2 پہلو ہیں، وہ ہے در حقیقت جو میری اور آپ کی توجہ کے خاص طور پر در حقیقت حقدار ہے، اور ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے اس کی طرف عام طور پر علماء نے توجہ نہیں کی، اس کی صرف ادبیت ہی کا چرچا ہوتا ہے۔ اصل میں قرآن مجید علم انسانی کے معراج، فکر، فلسفہ، حکمت، قرآن کی ابدی حکمت، قرآن کا ابدی فلسفہ، قرآن انسانی مسائل کا جو حل دیتا، قرآن نے سوشل سائنسز میں جس طریقے سے رہنمائی کی ہے، یہ 2 پہلو ہے اس کے اعجاز کے، جس کی کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کا شعور اور ادراک حاصل کریں۔ اس کے ضمن میں خاص طور پر علامہ اقبال کا نام لینا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک اس دور میں قرآن مجید کے اس اعجاز اور اس کے ایک معجزہ ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل علامہ اقبال کی شخصیت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ علامہ اقبال علماء کے طبقے میں سے نہیں تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جن کا پورا جو ہے جن کی زندگی گزرتی ہو قال اللہ و قال الرسول میں، ان کے دلوں میں عظمت قرآن کی، ان کے دلوں میں حضور کی محبت، یہ تو سمجھیے کہ ہونی ہی چاہیے، ان کے شب و روز اسی میں گزرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص جس کی تعلیم ہے کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی، جس میں مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال ڈالے، وہ شخص، اور وہ بھی اس دور میں جبکہ ہم پر مغرب سے مروبیت بہت شدید تھی۔ آج تو وہ مروبیت بہت کم ہو چکی ہے۔ آج تو ہمارا عام نوجوان جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا، اس میں خود اعتمادی ہے۔ ہمارا بھی اپنا ایک معاشی نظام ہے، ہمارا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، ہمارا ایک اپنا سماجی نظام ہے، ہماری اپنی سوشل ویلیوز ہیں۔ آج کا نوجوان الحمدللہ احیاء اسلام کی وہ جد و جہد جو ہے وہ مرحلہ در مرحلہ بہرحال آگے بڑھ رہی ہے۔ وقت لگے گا، لیکن یہ کہ اس میں یقیناً ترقی ہوئی ہے۔ اسی کا مظہر یہ ہے کہ خود اعتمادی ہے، we have confidence۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، مکمل دین ہے، اس کے پاس زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے۔ لیکن یہ ہے آج 1985 کی بات۔ علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں گئے ہیں یورپ، جبکہ ہم محکوم تھے انگریز کے۔ ایک حاکم قوم کے ہاں جا کر اس سے مروبیت کتنی شدید اس وقت تھی، جو جاتا تھا اکثر و بیشتر جو ہے واپس آتا تھا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ضروری سمجھتا تھا، اس لیے کہ اس نے وہاں پر لوگوں کو یہی کرتے دیکھا۔ ان کا لباس، ان کی وضع پتا، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ہر طرح سے ان کے گن گاتا ہوا، ان کے لیے وہ بہت قصیدے جو ہے تعریف کے کہتا ہوا آتا تھا۔ لیکن ایک علامہ اقبال کی شخصیت وہ ہے کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، مغربی تہذیب کے اس الاؤ میں مجھے اس طرح ڈالا اللہ نے جیسے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا۔ میں اس تہذیب کے اس الاؤ کے اندر سے ہو کر آ رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ تہذیب کھوکھلی ہے، اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے تب چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، اور دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا لا پائیدار ہوگا۔ اب آپ اندازہ کیجئے وہ شخص جو بنیادی طور پر فلسفی ہے، فلسفے کا طالب علم ہے،
وہ جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفے کھنگالنے کے بعد اسے اگر تسکین حاصل ہوئی، اس کی جو علم کی پیاس تھی اگر اسے سیری حاصل ہوئی تو صرف قرآن کے ذریعے سے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہ وہ شخص ہے آخری زندگی میں ان کا کام صرف ایک رہ گیا تھا، قرآن کی تلاوت۔ بڑے بڑے فلسفی ملنے آتے تھے علامہ اقبال سے ملنے، وہ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی، جیسے بڑے وکیل اس کی لائبریری آپ کو معلوم ہے کتنی جلدیں رکھی ہوگی، خوبصورت جلدیں بنی ہوئی، ایسے ہی کوئی بڑا فلسفی، بڑا پروفیسر، اس کی سٹڈی، اس کی کتابیں بڑی مروب کن ہونی چاہیے، لیکن علامہ اقبال کے یہاں سب کتابیں اٹھوا دی تھی انہوں نے، صرف ایک کتاب رہ گئی۔ اور سید نذیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے، یہ واقعہ شاید آپ کے علم میں نہ آیا ہو، یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ علامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خود ہی نیٹشے سے لیا ہے، کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سے لیا ہے، کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا، ڈکٹیٹ کرا دوں۔ تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ علامہ اقبال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سورس کیا ہے، میں نے کہاں سے اخذ کیا۔ دوسرے روز وہ گئے، حاضر ہوئے، بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے۔ علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ، تو قرآن مجید لائے، حیران ہوئے، یہ فلسفے کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے، یہ قرآن مجید کہہ رہے۔ کہا کہ ذرا سورۃ الحشر اس کا آخری رکوع، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے لوگوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا، یہی ہے لوگ جو فاسق ہے۔ علامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس معنی میں میں کہتا ہوں کہ اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت کو میں اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر سمجھتا ہوں۔ ایک شخص 20ویں صدی عیسوی کی شخصیت، اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی مدرسے کے ماحول میں پلا بڑھا نہیں ہے، بلکہ اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، اور صرف ہندوستان میں نہیں، انگلستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا، جس نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے فکر کی بنیاد، میرے فلسفے کی سورس، میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے، تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ قرآن مجید آج بھی معجزہ۔ یہ بات تو ہوئی فلسفے اور فکر کے اعتبار سے۔ دوسرا پہلو جو اپلائیڈ پہلو ہے، اس دور کے اعتبار سے وہ اہم تر ہو گیا ہے۔ انسان کے لیے جو پیچیدہ تمدنی مسائل ہو، سیاسی مسائل کو کیسے حل کیا جائے، معاشی مسائل کا حل کیسے ہو، سماج میں توازن کیسے ہو، مرد اور عورت کے درمیان توازن کیسے ہو، ہوتا کیا ہے یا عورت بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن جاتی۔ ہمارے ہاں اردو میں جو اس کا محاورہ ہے کہ جوتی کی نوک، یہ اس کی حیثیت ہو جائے گی، یا دوسری طرف عورت کلوپیٹرا بن کر قوموں کی قسمتوں سے کھیلے گی۔ دنیا میں یہ دو انتہائیں ہوئی، کہاں نقطہ عدل کہاں ہے، کیسے بیلنس جو ہے اسٹرائک کیا جائے، مردوں کے حقوق اور فرائض اور خواتین کے حقوق اور فرائض، اس میں صحیح ترین ایکویشن ہے کیا؟ اسی طریقے سے فرد اور اجتماع، فرد اور ریاست، یا تو یہ کہ انسان کی انفرادی آزادی اتنی جا رہی ہے، مادر قدر آزاد، جس کا مظہر یہ ہے کہ آج انگلستان میں دو مرد بھی میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون تسلیم کرے گا ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کو وہی حقوق حاصل ہو، یہ ہے وہ آزادی۔ اور یا پھر یہ ہے کہ جو روس میں ہے یا دوسرے ممالک میں ہے کہ آزادی بالکل ختم، اور معلوم ہوا کہ ایک ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی ہے، مستبدانہ نظام، ان کے درمیان نقطہ عدل کہاں؟ اسی طرح سرمایہ اور محنت، اگر ذرا سا سرمایہ کو چھوٹ ملتی ہے وہ مزدور کا خون چوستا ہے اور اس کا حق اس کو نہیں دیتا۔ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ خواجہ از خون رگے مزدور سازت لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہ کا نا خراب۔ انقلاب انقلاب انقلاب، ایک طرف سرمایہ دار ہے جو مزدور کی رگوں میں سے خون نچوڑ کر سرخ شراب کا پیمانہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ در حقیقت مزدور کا خون ہے جو پی رہا ہے۔ ایک طرف وہ زمیندار اور جاگیردار ہے جو کاشتکار کا خون جو ہے چوس رہا ہے۔ تو یہ یا تو یہ انتہا ہے، اور یا یہ ہے کہ اگر ذرا آپ مزدور کو یا اس کارکن کو تھوڑا تحفظ دیجئے تو وہ کام نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں پچھلے دور میں یہی ہوا تھا، میں یہ برملا کہتا ہوں، آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو نے واقعہ یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس نے مزدور کو ایک سیلف ریسپیکٹ دی تھی، کاشتکار کو اپنی عزت کا احساس دیا تھا کہ میں بھی انسان، میرے بھی حقوق ہیں، لیکن نتیجہ اس کا نیگیٹو نکلا، مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا، معیشت کی گاڑی ختم ہو گئی۔ وہ چیز کہ جو متوازن ہو، جس میں مزدور کو اس کا حق مل رہا ہو، اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے
اس کی جائز مزدوری اس کو مل گئی ہو، جس میں کہ انسان کسی سرمایہ دار کی رعیت بن کر نہ رہ جائے۔ دوسری طرف یہ کہ سرمایہ کے لیے بھی جو اس کا صحیح ہے کہ اس کو انسینٹیو ملے، وہ میدان میں آئے، اس کے اندر رسک لینے کے جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو۔ ان دونوں چیزوں کو کیسے متوازن کیا جائے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ پیچیدہ مسائل جن کا حل قرآن میں ہے۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم نے خود ان چیزوں کے لیے دوسروں کے سامنے جھولی پساری ہوئی، ہم دوسروں سے بھیک مانگ رہے۔ ہمارا حال کیا ہوا تھا اس صدی کے شروع میں؟ مصطفیٰ کمال پاشا نے جب ترکی میں اسلام کے آئلی قوانین بھی منسوخ کیے، نوٹ کیجئے اس کو، یہ اسی صدی کے وہ صدمے ہیں جو ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور گاہے گاہے باز خواہ یہ قصہ باری نہ رہا، دادا خواہی داشتن کا داغ ہائے سیدھا رہا۔ اس صدی میں کیا نہیں ہوا؟ عربوں کی ریوولٹ ترکوں کے خلاف، ان کے پیٹھ میں جو خنجر گھونپا، اور ایک انگریز، ایک کرنل لارنس کی وہ ساری شرارت، اس کے نتیجے میں ایک عظیم مملکت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، اس کے چیچڑے اڑ گئے۔ تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا حسین سے میری بیعت لو، یعنی میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت لو، اور اسے پکڑ کر لا کر میرے سامنے پیش کی۔ لہذا پھر اس نے ایک بہت خوخار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے، اور وہ جو ہے اس نے آ کر جو ہے شمر میں پھر اس نے فیصلہ کن معاملہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے، جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے، اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے، ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا تھا۔ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے؟ اب دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود، وہ ایک تھیلا جس میں کہ خطوط تھے وہ ملا کے میدان میں رکھ۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور اپنی صاف دلی، کوئی اس کے اندر عیاری نہیں تھی ان کے اندر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ نتیجہ کیا گیا؟ اب انہیں پتا چل گیا کوفیوں کو، اگر اب حسین زندہ دمشق پہنچ گئے یزید کے پاس تو یہ ہم سب کا معنی پھوڑ دیں گے، ہماری شامت آ جائے گی، لہذا اب تو کسی صورت انہیں زندہ نہیں رہے۔ ایک با اہم واقعہ نوٹ کر لیجیے، اس لیے کہ حضرت حسین نے ایک ایک کا نام لے کر، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا تمہارا پیغام نہیں تھا؟ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہانہ اگر یزید کے ہاں جا کر پھوڑ دیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد، یہ نوٹ کر لیجئے، 72 آدمی تھے کل، جس کو کہہ لے لشکر حضرت حسین کا رضی اللہ تعالی، ان میں سے 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ، بڑی بہادری سلسلے، ایک ایک نے لڑ کر جانا، بہت سو کو 12 یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، قتل کر بھی رہے تھے، قتل ہو بھی رہے تھے، ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے، شہید ہو رہے تھے۔ 20 جو ہے خاندان بنی ہاشم میں سے شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی انفنٹ چھوٹا بچہ، وہ بھی شہید نہیں، باقی سب مرد، تمام مرد، سوائے ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی بن حسین زین العابدین کہلائے بعد میں، وہ بیمار تھے، وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، وہ بچ گئے صرف۔ اچھا، حضرت حسین شہید ہو گئے، یہ ہے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری۔ کیا مطلب ہے؟ حضور کے انتقال کے ٹھیک 50 برس بعد، سن 11 ہجری میں حضور کا انتقال، اور سن 61 ہجری میں حضور کے نواسے، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسین شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد اس لشکر نے خیموں کو آگ لگا دی۔ یہاں نکتہ سمجھ لیجیے، آگ کیوں لگائی؟ انہیں معلوم تھا ہمارے خلاف ڈاکومنٹری پروف موجود ہے وہاں پر، وہ ہمارے خطوط کے تھیلے وہاں موجود ہیں، اگر وہ باقی رہ گئے تو ہماری شامت آ جائے گی، ہمیں کون بچائے؟ ورنہ ظاہر بات ہے کہ اگر تو دشمنی کے انداز میں بات ہوتی تو خواتین کی بھی بے حرمتی کی گئی ہوتی، لیکن نہیں، سیدھے ظاہر بات ہے کہ خانوادہ نبوت کی کسی خاتون کی بے حرمتی نہیں، قطعاً نہیں کی، لیکن خیمے جلانا ان کی ضرورت تھی تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے، سارے خطوط جو ہے وہ جل جائیں تاکہ ان کے خلاف ثبوت باقی نہ رہے۔ یہ عظیم سانحہ کربلا ہے۔ اب چونکہ یہ ہماری تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جس پر بہت کچھ اختلافات ہیں، مختلف گروہوں کی تعبیرات بہت مختلف، ایک طرف اہل تشیع کا اپنا بیان ہے، دوسری طرف اہل سنت کا ایک اجماعی بیان ہے، تیسری طرف کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا رہے اہل سنت میں سے کہ وہ تو حکومت کے طالب تھے، اقتدار کے خواہش مند تھے، واجب القتل تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ۔ حضرت حسین اگرچہ صغار صحابہ میں سے تھے، یعنی حضور کی حیات طیبہ میں ابھی چھوٹے بچے تھے، لیکن ان کا شمار صحابہ میں،
اور پھر یہ وہ شخص ہے جو حضور کی گود میں کھیلا ہے، یہ وہ ہے جو حضور کے شانوں کے اوپر جس نے سواری کی۔ علامہ اقبال نے جیسے حضرت اسماعیل کے لیے کہا ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ظاہر بات ہے حضرت اسماعیل کسی اسکول اور مدرسے دارالعلوم میں پڑھے نہیں تھے کہ وہاں پتہ چلتا کہ والد کا حق کیا ہے۔ یہ فیضان نصر تھا، ابراہیم کی نگاہ کا یہ فیضان تھا کہ بیٹے کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں اور جو حکم آپ کو خواب کے ذریعے مل رہا آپ کر وہ ذریعے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو اسماعیل کا معاملہ اگر یہ تھا فیضان نظر سے، تو حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم کے پاس زیادہ رہے بھی نہیں، وہ تو مکے میں رہے۔ حضرت عثمان جو حضرت ابراہیم تو شام میں رہتے تھے، کبھی کبھی آ جاتے تھے، اس سے زیادہ معاملہ نہیں تھا۔ وہ فیضان نظر حضرت اسماعیل کو تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر کتنا ہوگا اس کا آپ اندازہ کی۔ یہ کوئی جنگ افتداد نہیں تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ انہوں نے اپنا ایک فرض منصب بھی سمجھایا کہ میرے نانا کا لایا ہوا نظام اور اس کے اصول اب ٹوٹ رہے، جیسے حضرت ابو بکر کا قول میں نے آج بھی آپ کو سنایا، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کی جائے گی، دین کی باتوں کو بدل دیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں۔ اسی طریقے سے گویا کہ زبان حال سے حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روکیں گے اس کو۔ آپ اختلاف کر سکتے کہ حضرت حسین کی رائے صحیح تھی یا حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے صحیح تھی، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ان کی نیتوں پر حملہ کرتے۔ ان کو تو یزید نے دولت سے خرید لیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں، یہ تو صغار صحابہ میں سے نہیں ہے، یہ جوان تھے پورے حضور کے زمانے میں، جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کوئی رقم نہیں خرید سکتی تھی، کوئی دولت نہیں خرید سکتی، جو رائے انہوں نے قائم کی بیانتاً قائم۔ اور ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ جب کوئی نئی صورتحال پیدا ہو جائے اور اجتہاد کی ضرورت پیش آ جائے اور پوری کوشش کر کے مجتہد اجتہاد کر رہا ہے، تو اگر اسے غلطی بھی ہو جائے، مجتہد مخطی خطا کار، اس کو بھی اکیرا ثواب نہیں، اور مجتہد مصیب وہ مجتہد کے جس کی رائے صحیح، جس کا فیصلہ صحیح، اسے دوہرا ثواب ملتا۔ ان کے مابین ایک اختلاف رائے کا ہوا، اجتہاد کا۔ آیا یہ غلطی اتنی بڑی ہے کہ امت میں تفرقہ پیدا کیا جائے، امن و امان کو برباد کیا جائے، خوریزی کا بازار گرم کیا جائے، یا نہیں؟ دو کی رائے یہ ہوئی، ان کی مخلصانہ رائے تھی، ان کی دیانت دارانہ رائے تھی، ہم ان کے نیت پر حملہ نہیں کر سکتے، آپ اختلاف کرنا چاہیں تو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی ایک اجتہادی رائے تھی کہ نہیں، یہ دین کے نظام کے اندر بہت بڑا رکھنا پڑ رہا ہے، یہ تو اب قیصر و کسریٰ کی سنت شروع ہو رہی ہے، یہ اسلام کے دین کے اوپر طریقہ نہیں، عمل نہیں ہو رہا ہے، تو ہم اسے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بھی اسے روکنے کی کوشش کریں گے، رکے نہ رکے ہم اپنی جانیں دے دیں۔ یہ بھی دیانت دارانہ رائے تھی، مخلصانہ رائے تھی، ان کی نیت پر کوئی حملہ کم سے کم اہل سنت والجماعت میں سے کسی شخص کو حق نہیں، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب عدول ہیں، ان میں بدنیتی نہیں آ سکتی، خطا ہو سکتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد معصوم کوئی نہیں، ابو بکر بھی معصوم نہیں، عمر بھی معصوم نہیں، عثمان بھی معصوم نہیں، علی بھی معصوم نہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو معصوم کون ہو؟ عبداللہ ابن عباس بھی معصوم نہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی جو ہے معصوم نہیں، حسین ابن علی بھی معصوم نہیں، اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر کوئی معصوم، انہوں نے اپنی رائے قائم کی ہے، اس پر عمل کیا ہے دیانت دارانہ سنسیریٹی کے ساتھ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر طرح کا اجر و ثواب سب کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے اس اعتبار سے بہتر ثابت کی، انہوں نے مکے میں پھر حکومت قائم کی، 9 برس تک ان کی حکومت قائم رہی، بنو امیہ ختم نہیں کر سکے، سن 73 میں جا کر ان کی شہادت ہوئی، اور ایک مرحلہ تو وہ بھی آیا تھا کہ شام اور مصر کی دونوں صوبے جو ہے وہ بھی ان کے تحت آ گئے تھے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ حضور نے ہمیں منع کیا ہے کہ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، نہیں، جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ کے ذی۔ حدیث کے الفاظ ہے ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، یہ جو لو کاش یہ ہو جاتا، کاش یوں ہو جاتا تو بڑے اچھے نتیجے نکلتے،
یہاں سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ دل سے یہ بات نکلتی۔ اگر حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر یکجا ہو جاتے اور مکے کو اپنا مرکز بنا کر جو عظیم مقصد انہوں نے اپنے سامنے رکھا تھا کہ یہ جو روایت غلط آ رہی ہے اسلام کے دینی سیاسی نظام کے اندر، اس کو ہم روکیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ لیکن یہ پھر ہم کہیں گے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں۔ حضرت حسین کو وہ عظیم شہادت اللہ نے دے لی، وہ اونچا مقام عطا کرنا تھا، اور پھر ان کی عظیمت، ان کا صبر، ان کا ثبات، ان کا استقلال، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کتنی کچھ طاقت رکھی تھی اور کتنی کچھ صلاحیتیں اللہ نے مدیت کی، وہ جس طرح ڈٹے رہے، کھڑے رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی نوع انسانی کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ آپ حق، جو بھی آپ حق سمجھے اس حق کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، اور اس میں پرواہ نہ کیجئے کہ آپ کی نفری کم ہے یا آپ کے ساتھ تعداد زیادہ، کوئی خیال نہ کیجیے، اس کے فکر نہ کیجیے کہ حالات ادھر ہے یا ادھر ہے، حالات سازگار آپ کے دشمن کے ساتھ ہے یا آپ کے ساتھ ہے، کوئی فکر نہ کیجیے۔ حق حق ہے، اس کا ساتھ دینا لازم ہے، اس کے لیے جان دے دینا یہ سب سے بڑی کام۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز نہ کہنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، کہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب یہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک اور فقر و فاقہ سے۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں پہ پیاس کے ذریعے سے آزمایا گیا، حالانکہ دریا دور نہیں ہے لیکن پانی بند کر دیا، کیسی کیسی شدت اور کیسے کیسے سخت حالات کا سامنا کیا، لیکن جھکے نہیں، گردن نہیں جھکی، ڈٹے رہے اپنے موقع۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں جانی اور مالی نقصانات کے ذریعے سے آزمائے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، وہ کہ جن کو اگر کوئی مصیبت آئے، ان پر نازل ہو جائے، قالوا، تو وہ کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہے وہ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے، درود ہے اور رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، صرف حضرت حسین کا کوئی دن بنا لینا یہ نہیں، ٹھیک ہے یاد تازہ کیجئے، بہت اچھی بات، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اگر حضرت حسین نے اپنی ہی نہیں، اپنے خاندان کی، اپنے اعزاء و اقربا کی، اپنے ساتھیوں کی جانوں کی قربانی پیش کر دی حق کے لیے، تو ہمیں بھی فیصلہ اور سبق یہ لینا چاہیے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، ہر سے بادہ بعد، چاہے اس کے نتائج کس میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔